السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 24۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ آج میں تمہیں اپنی کہانی سناؤں گا مختصراً، اور تمہیں میری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ میں منتظر ہوں، شیران بے چینی سے بولا۔ بہت پرانی بات ہے شیران، بہت ہی پرانی۔ کانگہو شہر اتنا وسیع نہیں تھا، ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اور اس کے نواح میں غریب لوگوں کے جھوپڑے تھے۔ انہی غریب لوگوں میں مارلینو کا باپ ایشینو بھی تھا، جو بھیڑیں چراتا تھا اور نہایت غربت کے عالم میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ 14 سالہ مارلینو بھی اس کے ساتھ بھیڑیں چراتا تھا۔ غریب باپ کا غریب بیٹا، جو زندگی کی دلچسپیوں سے واقف تو تھا، لیکن ان کے حصول کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کوئی فکر بھی نہیں تھی، اور اس وقت تک کوئی فکر نہ ہوئی جب تک اس پر ایک مصیبت نہ آ پڑی۔ اس کی ماں شدید بیمار ہو گئی تھی اور اس کا علاج کانگہو میں نہ تھا۔ اسے شہر لے جا کر علاج کرانا تھا۔ ایشینو نے اپنا جھوپڑا ساز و سامان کے ساتھ فروخت کر دیا اور بیوی اور بیٹے کو لے کر شہر چل پڑا۔ غریب دیہاتی شہر کو نہیں جانتا تھا۔ بیمار عورت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی مختصر پونجی لے کر وہ شہر کے ایک اسپتال میں پہنچا اور بیوی کو اسپتال میں داخل کرا دیا۔ دونوں باپ بیٹے اسپتال کے فٹ پاتھ پر پڑے رہے۔ رات کی تاریکی نے ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ دونوں سو گئے۔ تب ایک ستم ظریف نے وہ رقم غائب کر دی جسے وہ علاج کے لیے لائے تھے، اور دوسری صبح ان کے لیے تباہ کن تھی۔ پریشان حال ایشینو کو جب رقم کی گمشدگی کا علم ہوا تو اس کے دل کی حرکت بند ہو گئی۔ وہ اسی فٹ پاتھ پر چل بسا۔ مارلینو کی ماں اسپتال میں بستر مرگ پر تھی اور باپ مر چکا تھا۔ باپ کی تدفین کے بعد مارلینو کی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے علاج کے لیے رقم کی ضرورت برقرار تھی۔ چرواہے کا بیٹا رقم کہاں سے لاتا؟ اس نے چوری کا فیصلہ کیا، لیکن وہ اس فن سے ناواقف تھا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ چوری کرنے کے لیے کون سی جگہ مناسب ہوتی ہیں۔ بس اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ کہیں سے اتنی رقم مل جائے کہ ماں کے علاج کے لیے کافی ہو جائے۔ بڑی رقم اس کے خیال میں بڑے ہی گھروں میں مل سکتی تھی، اور جس بڑے گھر کا اس نے انتخاب کیا وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھا۔ چاروں طرف سے درختوں سے ڈھکی ہوئی ایک پرستار عمارت، جس میں داخل ہونے میں مارلینو کو کوئی دقت محسوس نہ ہوئی، اور وہ اس عمارت میں داخل ہو گیا۔ عمارت کے پورچ میں بہت ساری کاریں کھڑی ہوئی تھی۔ باہر گہری تاریکی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ عمارت کے اندر داخل ہو گیا اور ایک ایسی جگہ پہنچا جو تاریک پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس تاریکی اور خاموشی میں آگے بڑھتا رہا، اور پھر جب وہ اپنی مخصوص جگہ پہنچا تو دفتن تیز روشنی میں نہا گیا۔ اتنی تیز روشنی کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اور جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس کے سامنے میز پر 8 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیسی کیسی شکلوں کے مالک، نہ جانے کیسے کیسے لوگ وہ اسی خونی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ اس نے پلٹ کر بھاگنا چاہا، لیکن دروازے پر 2 اور افراد کھڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھوں میں دبے ہوئے پستولوں کا رخ اسی کی جانب تھا۔ بیچارہ مارلینو دہشت سے کانپ اٹھا۔ اس نے گڑ گڑا کر ان سے کہا کہ وہ چوری نہیں کرے گا، اسے جانے دیا جائے، اور وہ سب ہنس پڑے۔ چوری نہیں کرے گا؟ گویا تم چور ہو، ان میں سے ایک شخص نے کہا۔ ہاں، میری ماں اسپتال میں پڑی ہوئی ہے، مجھے رقم کی ضرورت تھی، میں سخت پریشان ہوں۔ میں اس گھر میں اس لیے گھسا تھا کہ یہاں سے کچھ رقم حاصل ہو جائے گی۔ بکواس بند کرو، کیا تم شیرو کے آدمی نہیں ہو؟ کون شیرو؟ کیسا شیرو؟ میں کسی کو نہیں جانتا، مجھے جانے دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ مارلینو پھر دروازے کی طرف بڑھا، پستولوں کی پرواہ کیے بغیر، لیکن ایک زوردار گھونسنے سے فرش پر لا ڈالا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، تم نے ہماری کیا باتیں سنی ہیں؟ باتیں؟ میں نے تو کوئی آواز بھی نہیں سنی یہاں۔ بکواس کرتے ہو؟ یقین کرو، میں نے تمہاری کوئی آواز نہیں سنی۔ بکواس، پھر بکواس۔ بادشاہ خان بولو، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا، اور ایک خوبصورت سا جوان آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میرے نزدیک آیا۔ مارلینو کی آنکھیں خوابناک ہو گئی تھی، لیکن شیران اس نام پر چونک پڑا اور مداخلت کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا نام لیا تم نے مارلینو؟ اس نے سوال کیا۔ اب مارلینو بھی چونکا۔ وہ اس طرح شیران کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے یہاں شیران کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو۔ کیا نام لیا تھا تم نے مارلینو؟ ابھی تم جن لوگوں کا تذکرہ کر رہے تھے تو تم نے ایک نام لیا تھا ایک شخص کا، جس سے پوچھا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس کا نام بادشاہ خان تھا، مارلینو نے جواب دیا، اور شیران عجیب سی کیفیت کا شکار نظر آنے لگا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا، اور مارلینو اس کی اس کیفیت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ تھکا تھکا اور مزمحل سا نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ خان، شیران آہستہ سے بولا۔ اوہ، کیا تم اس نام سے واقف ہو؟ اپنی کہانی جاری رکھو مارلینو، اس بارے میں دوبارہ بات کریں گے۔ وہ بھی قبائلی تھا، مارلینو بولا۔ افغانستان کے اس پار کے پہاڑوں کا باشندہ، شیران بولا۔ ہاں، اس کی قبیلے کا نام تہمانہ تھا۔ تہمانہ؟
شیران کی آواز میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ تم ضرور اس سے واقف ہو؟ ہاں میں اس سے واقف ہوں، مگر تم اپنی کہانی جاری رکھو، شیران نے کہا۔ قتل کر دو اسے، زندہ رکھنا بیکار ہے، درندہ صرف انسان نے کہا۔ نہیں بادشاہ خان، اسے بھی زندہ رہنے دو، شیرو کے بارے میں اس سے معلومات حاصل کریں گے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ فرار نہ ہو جائے۔ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تو میں اس کے دونوں پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، ہینڈرک نے کہا۔ یہ جرمن تھا، ٹھیک ہے، اور مجھے قید کر دیا گیا۔ میں نے بڑی منت سماجت کی ان کی، لیکن وہ نہ مانے، انہوں نے سنا ہی نہیں۔ 8 خطرناک انسان نہ جانے کیا تھے۔ مالینو قید خانے میں پڑا اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ماں بھی مر جائے گی، باپ مر چکا تھا، اسے ماں سے بہت پیار تھا۔ جب اور کوئی راہ نہ رہی تو اس نے فرار ہونے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت جب ایک شخص اسے غذا دینے آیا، اس نے اسے پکڑ کر ہلاک کر دیا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ دوبارہ پکڑ لیا گیا اور ظالم لوگوں نے اپنا قول پورا کیا۔ مارلینو کے دونوں ہاتھ اس جرم میں کاٹ دیے گئے، اس نے ایک ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ دونوں پاؤں اس جرم میں کاٹ دیے گئے کہ میں نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی اور پھر مجھے ایک کمرے میں ڈال دیا گیا، اس تصور کے ساتھ کہ کسی وقت میری لاش ٹھکانے لگا دی جائے گی۔ کٹے ہوئے ہاتھوں اور پیروں سے بدن کا سارا خون نکل گیا، لیکن روح نے بدن کا ساتھ نہ چھوڑا۔ روح بدن سے نہ نکلی اور وہ لوگ مجھے اس جگہ ڈال کر بھول گئے۔ پھر جب میں انہیں یاد آیا تو وہ میری لاش ٹھکانے لگانے کی ہدایت کرنے لگے، لیکن انہیں اطلاع ملی کہ میں زندہ ہوں، اور ڈاکٹر بریٹو حیران رہ گیا۔ وہ سائنسداں تھا اور میں اس کے لیے باعث دلچسپی بن گیا۔ اس نے مجھے اپنی تجربہ گاہ میں بلا لیا اور ایک ایسے انسان پر تجربات کرنے لگا جس کے بدن میں خون نہ ہو اور وہ زندہ ہو۔ اس نے میرے زخم خشک کر دیے، بدن میں خون دوڑا دیا اور نہ جانے کیا کیا کرتا رہا۔ وہ واقعی بڑا سائنسدان تھا، بڑے انوکھے تجربات کرتا تھا۔ اس نے مجھے طرح طرح کی مشینوں کی نظر کیا، میرے بدن سے بہت سارے اعضاء نکالے اور انہیں پھر بدن میں داخل کر دیا۔ نہ جانے کتنا عرصہ تک وہ یہ تجربات کرتا رہا اور میں نہ جانے کیسی کیسی کیفیات سے گزرتا رہا۔ بس میرا ذہن اپنا رہ گیا، باقی بدن کے ساتھ بڑے عجیب عجیب سلوک کیے گئے۔ میں ڈاکٹر بریٹو کے لیے ایک عجوبہ تھا، اور اس خطرناک سائنسدان نے بالآخر ایک فیصلہ کیا اور اس نے اپنے ذہن کی یادداشتیں میرے ذہن میں محفوظ کرنا شروع کر دی۔ میں اس کی لیبارٹری کے ایک پنجرے میں قید تھا، میں اس کی یادداشتوں کا خزانہ تھا، اور اس خزانے کو اس نے گویا میرے دماغ کی تجوری میں محفوظ کر دیا تھا۔ مجھے ماں یاد تھی، باپ یاد تھا، لیکن اب وہ ایک بھولی بسری کہانی بن گئے تھے۔ ڈاکٹر بریٹو آہستہ آہستہ یہ بھول گیا کہ میں کون ہوں، بس میں اس کی سائنسی تھیوریز کی تجوری تھا، اور اب یہ تجوری اسے عزیز تھی۔ اس خیال میں میری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی، میں تو بس ایک ریک تھا جس پر بہت سی فائل رکھے ہوئے تھے۔ یہ طویل عرصہ گزر گیا، پھر بریٹو کو خیال آیا کہ میرے بدن میں مصنوعی پاؤں لگا دیے جائیں، میرے ہاتھوں میں ہاتھ ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ اس نے دونوں چیزیں میرے بدن میں لگا دی، مجھے چلانے کی مشق کرائی، دونوں مصنوعی ہاتھوں سے کام لینے کی مشق کرائی گئی۔ میں چلنے لگا، دوڑنے لگا، اب میں اپنے ہاتھوں سے بھی کام لے سکتا تھا۔ وہ مضبوط ہاتھ تھے، لیکن میرا سارا ذہن بریٹو کا قیدی تھا۔ میری یادداشت کے کچھ خانے میرے اپنے بھی تھے، اور ان میں مارلینو زندہ تھا۔ تب ایک رات جب بریٹو ایک تجربہ کر رہا تھا، میں اپنا پنجرا کھول کر نکل آیا اور میں نے بریٹو کو شدید زخمی کر دیا۔ پھر اس عمارت سے باہر نکلنے مجھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ شیران اس کے بعد کی زندگی بھی انوکھی تھی۔ 8 سال تک میں نے کتوں کی مانی زندگی گزاری۔ وہ میری تلاش میں تھے اور میں ان سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ اذیت کا لمحہ تھا، لیکن میں ان کے ہاتھ نہ آیا۔ البتہ اب میری ذہنی کیفیت مختلف تھی۔ چرواہے کا بیٹا اب ذہنی طور پر چرواہا نہیں تھا، بلکہ اس کا دماغ ایک سائنسدان کی تجوری تھا۔ میں نے ایک جگہ قدم جمائے اور پھر اس تجوری کو کھول لیا۔ اس کے ایک خانے سے میں نے ایک یادداشت نکالی۔ یہ مصنوعی ہاتھ اور پاؤں تھے جو صرف بھاگنے دوڑنے کے کام آتے تھے، اس قدر بے مصرف نہ رہنے چاہیے، اور میں نے اس پر کام شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں 2 ایسے ہاتھ تشکیل ہوئے جو فولاد کو موڑ سکتے ہیں، 2 ایسے پاؤں تخلیق ہوئے جن کی ضرب سے دیواریں ہلا سکتی ہیں، اور نیا مارلینو پیدا ہوا۔ اس نے گراؤنڈ بینک میں ڈاکہ ڈالا اور 2 آدمیوں کو ہلاک کر کے ساری دولت لے گیا۔ پھر اس نے 8 بینک لوٹے اور ارب پتی بن گیا۔ پھر اس ارب پتی نے کانگو کے نبھاگ خرید لیے، کانگو کو وسعت دی اور ہزاروں افراد خرید لیے۔ اسمگلنگ اور بلیک مارکیٹنگ شروع کر دی، قتل و غارت گری شروع کر دی۔ نہ جانے کہاں کہاں میرے آدمی پھیلے ہوئے ہیں۔ جس کی ماں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسپتال میں مر گئی، وہ اب لاکھوں زندگیوں کا مالک ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو شیران؟ کانگو کے چپے چپے پر میری طاقت مسلط ہے۔ لی پاؤ اور کانگو کے جنگلات کے نیچے میری ایک تجربے گاہ ہے جو 8 میل کے رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ جو مناسب وقت پر منظر عام پر آئے گا۔ لیکن مارلینو اپنے ان 8 دشمنوں کو نہیں بھولا ہے۔ اس کی زندگی کا سب سے اہم مشن یہی ہے کہ وہ انہیں تلاش کرے، اور اس کے بعد مارلینو کی آنکھیں بھیانک ہو گئی۔ ان آنکھوں میں آگ اور خون کا سمندر موزن تھا۔ شیران کو ان آنکھوں میں قیامت نظر آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مارلینو پرسکون ہو گیا، پھر سر لہجے میں بولا، اگر ایک پوری فوج بھی کانگو پر حملہ آور ہو
اگر اس پر ایٹمی حملہ بھی کر دیا جائے تو یہاں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے ارد گرد ایسے ہی حفاظتی خول بنائے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اور تمہارے دشمن؟ شیران نے پوچھا۔ زندہ ہیں لیکن زندہ نہیں رہیں گے۔ میں اپنا مشن پورا کروں گا شیران۔ میں نے اس سلسلے میں تمہیں اپنے وجود کا دوسرا حصہ قرار دیا ہے۔ بولو، میری پیشکش قبول کرو گے؟ آئیوی اپنے سب سے خوبصورت لباس میں ملبوس عمارت کی سب سے بلند کھڑکی کے سامنے کھڑی اس پتلی سڑک کے آخری سرے کو گھور رہی تھی جسے اس نے ہمیشہ دیکھا تھا لیکن کبھی دیکھ نہ پائی تھی کہ سڑک بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے۔ لیکن آج وہ اس سڑک کے سارے نشیب و فراز دیکھ چکی تھی۔ کیسی اجنبی سڑک تھی، اس سے قبل تو یہ ایسی نہیں تھی۔ یہ چند لمحات میں اس میں اتنی ساری تبدیلیاں کیسے ہو گئی؟ اس دوران اس نے کئی بار اس بارے میں سوچا تھا اور اس کی نگاہیں سڑک کے آخری سرے پر ٹکے ہوئے آسمان پر رک جاتی جس سے کوئی برآمد ہونے والا تھا۔ کئی بار اسے خود پر ہنسی بھی آئی۔ وہ تعلیم یافتہ تھی اور عشق و محبت کے افسانوں کو فرسودہ سمجھتی تھی۔ کلاسیکل ادب کا ایک مقام ضرور سمجھتی تھی لیکن اس بات پر بھی یقین رکھتی تھی کہ موجودہ دور میں ان فرسودہ روایات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اپنی اس ذہنی الجھن کو بھی وہ قدیم روایات کا عکس نہیں سمجھتی تھی بلکہ اس کے خیال میں پسند اسی کا نام ہے کہ دو انسان ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں لیکن اصل چیز ان دونوں کا کسی خاص مرکز پر یکجا ہونا ہے۔ بعض اوقات یہ ملاپ ناخوشگوار اثرات بھی چھوڑتا ہے اور بعض اوقات ایسے نقوش بھی جو زندگی میں ایک خاص اہمیت کے حامل بن جاتے ہیں۔ وہ اس شخص کے بارے میں بڑے فلسفیانہ انداز میں سوچتی رہی لیکن یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ عمارت کی اس بلند کھڑکی کے پار سڑک کے اختتام پر نگاہیں جمائے کسی کا انتظار کرتے ہوئے اس کے ذہن میں بہت سی باتیں آ رہی تھی۔ حالانکہ وہ جب چاہتی اپنے دوست سے مل سکتی تھی لیکن آج پہلی بار اس نے آئیوی کے ہاں آنا منظور کر لیا تھا اور آئیوی نے اپنے باپ سے اس کا تذکرہ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر ایک فراخ دل انسان تھا، گھریلو معاملات میں بہت کم دلچسپی لیتا تھا، اس کے اپنے مسائل بے پناہ تھے اور اسی وجہ سے اس نے اپنے اس خاندان کو دیہی کوٹھی میں رکھا تھا اور خود عموماً یہاں سے دور رہتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی وہ مہینہ یا دو مہینے تک اپنی اسی کوٹھی میں بسر کرتا تھا۔ اسی دوران آئیوی نے اسے اپنی پسند بتا دی تھی اور ڈاکٹر نے نہایت فراخ دلی سے کہا تھا کہ اگر وہ نوجوان آئیوی کو پسند ہے تو ایک بار اس سے ملاقات کرا دی جائے تاکہ اہم فیصلے کیے جا سکیں۔ چنانچہ آج اسی سلسلے میں آئیوی نے اسے دعوت دی تھی اور اب وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ حالانکہ اس کے آنے میں بھی وقت تھا، آئیوی اسی کی خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے نعمان خان سے پہلی ملاقات یاد تھی۔ ہیری سائن کے بدنام علاقے کا اس نے نام ضرور سنا تھا لیکن خود کبھی ادھر جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اپنی دوست سارا کے ساتھ اس طرف گئی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ سارا کو کسی ضروری کام سے اس جگہ پہنچنا تھا لیکن اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے ہیری سائن کے علاقے میں جانا ہے۔ پھر جب بارش اتنی تیز ہو گئی کہ وائپر پانی کے دھاروں کو ونڈ سکرین سے ہٹانے میں ناکام ہونے لگے تو انہوں نے کار ایک طرف سائڈ میں روک دی۔ بغلی شیشے سے ایک ریستوران کے نیمن سائز نظر آ رہے تھے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ریستوران میں بیٹھ کر کافی پی جائے اور بارش کے ہلکے ہونے کا انتظار کیا جائے۔ ہیری سائن کا علاقہ سنسان پڑا تھا اور شدید بارش ہونے کی وجہ سے وہاں کی رونق بالکل ختم ہو گئی تھی۔ دونوں کا خیال تھا کہ ریستوران میں بارش سے پناہ لینے والوں کا خاصا ہجوم ہوگا، لیکن اندر داخل ہو کر انہیں حیرت ہوئی۔ ریستوران میں صرف چند میزیں آباد تھی، ماحول پر سکون چھایا ہوا تھا اور یہاں بارش کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ صرف کونے کی ایک میز جو کسی قدر تاریکی میں تھی، انہوں نے 5-6 افراد کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ ہپی تھے، بدماش قسم کے آوارہ گرد، جن کی وجہ سے ہیری سائن کا علاقہ بدنام تھا۔ آئیوی نے سارا کو اس سے متوجہ کیا اور سارا نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ ذرا سی بارش ہلکی ہو جائے تو ہم فوراً یہاں سے نکل چلیں گے، سارا نے پریشانی سے کہا اور ویٹر کے پہنچنے پر کافی کا آرڈر دیا۔ لیکن کافی ان کی میز تک پہنچنے سے قبل ہی 5 آوارہ گرد ان کے نزدیک پہنچ گئے اور پھر ان میں سے ایک نے، جس کے بال جھکنے کی وجہ سے میز پر جھولنے لگے تھے، اس نے خاص طور سے اپنے بالوں کو آئیوی کے چہرے پر ڈالنے کی کوشش کی تھی، کہا اگر زحمت نہ ہو تو اس میز سے اٹھ کر اس کونے والی میز تک چلیں، وہاں کا ماحول یہاں سے زیادہ خوشگوار ہے۔ آئیوی نے وحشت زدہ نگاہوں سے اس چوڑے چہرے والے کو دیکھا جس کی پیشانی پر زخم کا نشان نظر آ رہا تھا اور جس کی آنکھوں میں شیطانیت چمک رہی تھی۔ وہ خوش گلے کو تھوک سے تر کرتے ہوئے سارا کی طرف دیکھنے لگی، لیکن سارا کی حالت بھی بہتر نہ تھی۔ اس کے عقب میں کھڑے ہوئے شخص نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ہم تمہیں ایک بہتر کمپنی کی دعوت دیتے ہیں، ایسی شدید بارش ہے باہر اور یہاں 2 تنہا لڑکیاں ڈر نہ رہی ہوں گی، چوڑے چہرے والے نے کہا اور آئیوی وحشت زدہ انداز میں کھڑی ہوگی، لیکن چوڑے چہرے والے نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔
काउंटर पर बैठा हुआ शख्स अपने नजदीक खड़े बैरों से कुछ कह रहा था और बैरे सहमी हुई निगाहों से उसी तरफ देख रहे थे। आओ देर न करो, जो कुछ तुमने बैरों से मंगाया है इस मेज पर पहुंच जाएगा, चौड़े चेहरे वाले ने आईवी का बाजू पकड़ते हुए कहा और आईवी की हलक से एक सुरीली सी चीख निकल गई। सारा को भी जबरदस्ती उठाकर खड़ा कर दिया गया था, लेकिन फिर वो नेकी के फरिश्तों की मानिंद ही रेस्तोरां में दाखिल हुआ था। समोर के लंबे कोट, चुस्त पतलून और बड़े बालों वाली टोपी में मलबूस रेस्तोरां के नीम तारीख माहौल में इसके खदोखास सही तौर पर वाजे नहीं थे। बहर सूरत जिस वक्त अंदर दाखिल हुआ, आईवी की सुरीली चीख हाल में गूंज उठी थी और वो ठटक कर खड़ा हो गया। चौड़े चेहरे वाला आईवी को अपनी जगह से घसीटने लगा, तब वो पुरस्कून अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और इनके करीब पहुंच गया। फिर इसने इसी इत्मीनान से चौड़े चेहरे वाले के बालों को मुट्ठी में पकड़ा और पीछे हटकर पूरी कुव्वत से मेज पर दे मारा। चौड़े चेहरे वाले का चेहरा लहूलुहान हो गया, लेकिन इस दौरान इसने उस शख्स को भी गर्दन से पकड़ लिया जिसने सारा को पकड़ा हुआ था। अकब में खड़े हुए आदमी ने पूरी कुव्वत से लात चलाई तो उसने पकड़े हुए शख्स को आगे कर दिया और अपने ही साथी के पेट पर लात बर्दाश्त करके वो शख्स खुद को बाज न रख सका, क्योंकि नशे में था इसलिए अपने ही साथी से भिड़ गया। इस दौरान कवि हैकर नोवारिद ने बकिया दो आवारा गर्दों को भी संभाल लिया था। इसके घोंसलों ने फर्श चटा दिया और उससे निमटने के बाद वो चौड़े चेहरे वाले आवारा गर्द की जानिब मुतवज्जो हो गया, जो खौफनाक अंदाज में पर तोल रहा था। इसने नोवारिद पर छलांग लगाई, लेकिन नोवारिद ने थोड़ा सा हटकर एक हाथ इसके पेट पर मारा और आवारा गर्द के हलक से चीख निकल गई। इस दौरान रेस्तोरां के अमले के अफराद एक जगह जमा होकर खामोशी से इस हंगामा आराई को देख रहे थे, लेकिन किसी ने इसमें मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की थी। नोवारिद ने अपनी बालों वाली टोपी उतार कर मेज पर रख दी और कोट के बेल्ट को खोलने लगा। बेल्ट खोलने पर इसने इसके एक साथी ने एक हाथ में लपेटा और इसके बाद आवारा गर्दों पर पिल पड़ा। बेल्ट के दूसरे सिरे पर शायद लोहे का कोई मजबूत बकल लगा हुआ था, चुनाचे आवारा गर्दों की एक न चली और वो बुरी तरह जख्मी हो गए। बिलाखिर इन्हें गर्दन से पकड़कर रेस्तोरां के दरवाजे से बाहर फेंक कर इत्मीनान से हाथ झाड़ता हुआ दरवाजा बंद करके पीछे हटाया। रेस्तोरां के अमले के लोग अब भी सरासीमा निगाहों से उसे देख रहे थे। आईवी और सारा को हवास अभी तक दुरुस्त नहीं हुए थे। बहर सूरत उन्होंने खुद को पुरस्कून करने के बाद इस शख्स की जानिब कदम बढ़ा दिए, जो बड़े इत्मीनान से मेज पर बैठ गया था और वेटर को इशारा कर रहा था। वेटर इसके नज़दीक पहुंच गया। आईवी और सारा भी उसके नज़दीक पहुंच गई। हम यहाँ बैठ सकते हैं? जी हाँ, उसने उखड़ी उखड़ी जुबान में कहा। लहजा बड़ा बदला बदला सा था। वो दोनों बैठ गई। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जाहिर है इसके बाद आपको यही करना था। क्या पियेंगी आप लोग? हमने कॉफ़ी मंगवाई है। मैंने भी मंगवाई है, बैठिए, मेरे साथ ही पी लें। उसी वक्त होटल का एक और स्टूअर्ड उनके पास पहुंच गया। जनाब अली, आप और ख़वातीन, मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। ये रेस्तोरां आपका है और यहाँ आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ गाहिक हमारे मेहमान होते हैं, लेकिन जो कुछ हो चुका है वो आपके हक़ में बहुत बुरा साबित होगा। ये जगह अच्छी नहीं है। आप लोग खुद भी यहाँ के बारे में जानते होंगे। वो लोग जिन्हें आपने उठाकर बाहर फेंक दिया है तन्हा नहीं है, पूरा गिरोह है इन कमबख्तों का जो यहाँ हंगामा करता रहता है। अब वो अपने साथियों समेत आएंगे और फिर हंगामा हो जाएगा। हमारी ख्वाहिश है कि यह हंगामा होटल के अंदर ना हो। उसने बड़ी आजिज़ी से कहा। नवारी ने भूमि उठाकर इसको देखा और गुर्राही आवाज़ में बोला, कॉफ़ी? ओह जी हाँ, वो मेरा ख्याल भी आती है। इसने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। दफ़ा हो जाओ, वो हाथ उठाकर बोला और वो शाने हिलाकर वहाँ से चला गया। इसने शायद काउंटर पर बैठे हुए शख्स को इस बारे में बता दिया था और काउंटर पर बैठे हुए शख्स ने जो हसन पांचों को देखा था, उसके बाद इससे जुर्रत न हुई कि वो खुद अपनी जगह से हटता। चुनांचे चंद लम्हात के बाद कॉफ़ी इसके मेज़ पर पहुँच गई। अमले के तमाम अफराद दरवाजे की जानिब निगरान थे और मुंतज़िर थे कि अब हंगामा होगा, दरवाज़ा खुलेगा और तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा न हुआ। न जाने क्यों आवारा गर्द मार खाकर बाहर ही रुक गए थे। किसी ने अंदर आने की कोशिश नहीं की थी। दूसरी तरफ आईवी इस शख्स से कह रही थी, कमाल कर दिया आपने, पांचों को तन्हा ही ठिकाने लगा दिया। हालांकि कमबख्त अच्छे खासे मुस्टंडे थे। आप कौन हैं? कोई नहीं, बस आप काफ़ी पियो, जल्दी से यहाँ से चले जाएं। मैनेजर की बात गलत नहीं है, इस शख्स ने कहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें इस इलाके से निकालने में आपको हमारी थोड़ी सी मदद और करना होगी। ठीक है, मैं आपके साथ थोड़ी दूर तक चलूँगा, लेकिन आखिर आप इस बदनाम इलाके में आई ही क्यों? बस एक ज़रूरी काम था, मजबूरी ले आई, वरना मुझे खुद भी हैरी सैन के बारे में मालूमात हैं। सारा ने कहा। तन्हा नहीं आना चाहिए था आपको। बहरतौर जल्दी से कॉफ़ी पियो, यहाँ से उठें। आप अपना नाम नहीं बताएंगे मिस्टर? आईवी ने मुस्कुराते हुए पूछा। नोमान खान, इसने जवाब दिया। आईवी को इसका तलफ़ुज़ अदा करने में मुश्किल पेश आई तो वो बोला, मुझे अंग्रेज़ बनाने की कोशिश न करें मोहतरमा, मैं एशियाई हूँ और मेरा नाम नोमान खान है। अगर सही तौर पर ले सकते तो लें, वरना दूसरी बार अपनी ज़ुबान से अदा करने की कोशिश न करें। इसकी आवाज़ में बेपना अक्खड़पन था। आईवी एक लम्हे के लिए इसकी सूरत देख कर रह गई। इसकी आंखों में पसंदीदगी की तासुरात उभर आए। नौजवान का यह अक्खड़ लहजा उसे बेहद पसंद आया था। नाओ मैन खान, इसने वो मुश्किल कहा। नोमान खान,
وہ غرایا۔ ہاں ہاں کوشش تو کر رہی ہوں نعمان خان، آئیوی تیسری مرتبہ کہا، اور نہ جانے کیوں اجنبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے چل جائے گا اتنا، اس نے کہا، اور سارا ہنس پڑی۔ آپ ایشیائی ہیں؟ ہاں میں قبائل سے تعلق رکھتا ہوں۔ جبھی آپ کے خدوخال اجنبی ہیں، حالانکہ رنگ اور روپ ہم لوگوں کا سا ہے لیکن نقوش بدلے ہوئے ہیں۔ اجنبی نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے کافی پیتا رہا۔ پھر اس نے ویٹر کو بلا کر بل کی رقم ادا کی اور کہنے لگا، بہتر یہ ہے کہ اب آپ لوگ بھی اٹھ جائیں، باہر بارش ضرور ہو رہی لیکن یہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں ہوگا، اس نے کہا اور باہر جانے والے راستے کی جانب بڑھ گیا۔ باہر نکلے تو بارش نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، بس بوندا باندی ہو رہی تھی، لیکن سڑک کی دوسری طرف سے طوفان آ رہا تھا۔ ہپی آوارہ گردوں کا پورا گروہ ہاتھوں میں ڈنڈے اور کھلے ہوئے چاقو لیے اسی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کی قیادت وہی چوڑے چہرے والا آوارہ گرد کر رہا تھا جو تھوڑی دیر قبل نعمان خان کے ہاتھوں مار کھا گیا تھا، اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا۔ آئیوی اور سارا کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ انہوں نے خوفزدہ نگاہوں سے انہیں دیکھا اور پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے نعمان خان کی طرف دیکھا۔ اسی وقت نعمان خان نے کہا، کون سی گاڑی ہے آپ کی؟ یہی ہے، سارا کی آواز بمشکل نکلی۔ آئیے۔ وہ بے خوفی سے کار کی طرف بڑھ گیا۔ آوارہ گردوں کا گروہ سڑک عبور کر چکا تھا، وہ چیخ رہے تھے، غرا رہے تھے۔ ان میں سے چند نے کار کی طرف ڈنڈے اچھالے اور اس وقت نعمان خان نے دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک اشارہ کیا۔ نہ جانے یہ اشارہ کس کے لیے تھا کہ لیکن چند لمحات کے بعد فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ سب سے آگے آنے والے آوارہ گرد اچھل کر گرتے تھے۔ گولیوں نے ان میں سے کئی کے پاؤں توڑ ڈالے تھے۔ ان کا سارا جوش و خروش فرو ہو گیا۔ گرنے والے تڑپ رہے تھے اور دوسرے منہ کھولے کھڑے تھے۔ نہ جانے یہ گولیاں کس طرف سے آئی تھی۔ بھری پوری سڑک تھی لیکن شاید کسی کو بھی ان کی سمت نہیں معلوم ہو سکی تھی۔ اتنی دیر میں نعمان خان سارا کے ہاتھ سے چابی لے کر کار کے اسٹیئرنگ پر بیٹھ چکا تھا اور کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ دونوں لڑکیاں دیر تک حواس پر قابو نہیں پا سکی تھیں۔ پھر جب کافی دور نکلنے کے بعد نعمان خان نے کار روکی تو وہ دونوں چونک پڑے۔ انہوں نے اس طرح سڑک کی دونوں طرف دیکھا جیسے خواب سے جاگی ہوں۔ آپ اسٹیئرنگ پر تشریف لے آئیے، میں زیادہ دیر تک آپ کا ڈرائیور نہیں بن سکتا، اس نے کہا۔ اوہ مسٹر خان، ہم کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کریں، آپ نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہر انسان کے منہ میں ایک ہی زبان ہوتی ہے، اس لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوتا کہ کس زبان سے شکریہ ادا کریں۔ تاہم آپ لوگ اس زحمت میں نہ پڑیں، شکریہ ادا کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اوکے، اس نے کہا اور عقب سے آنے والی ایک ویگن کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا تھا کہ ایک بار پھر دونوں دنگ رہ گئی۔ ویگن بس ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر برق رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ سارا نے اسٹیئرنگ سنبھالے لیکن آئیوی کے حواس گم ہو گئے تھے اور اس کے بعد سے مسلسل سارا کے کان کھاتی رہی۔ پوری سار ایشیائی باشندے کی ایک ایک ادا اسے ازبر ہو گئی تھی۔ فون پر وہ سارا سے اسی کی باتیں کرتی تھی، ملاقات ہوتی تھی تو بس اسی کے تذکرے۔ 3-4 دن تک وہ شہر کی سڑکوں پر اس لیے آوارہ گردی کرتی رہی تھی کہ لیکن وہ نہ ملا۔ پھر اچانک ایک شام وہ ایک تھیٹر کے پاس نظر آ گیا، لیکن اس وقت آئیوی تنہا تھی۔ وہ بری طرح دوڑتی بھی اس کے پاس پہنچی۔ وہ کسی چیتے کی طرح چکنا ہو گیا تھا لیکن آئیوی کو دیکھ کر اس نے گہری سانس لی اور مسکرا دیا۔ ہیلو، کیا وہ لوگ ابھی تک تمہارے تعاقب میں ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ مجھے پہچان لیا تم نے، شکریہ، آئیوی طنزی انداز میں بولی، تاہم نام نہیں پوچھا تھا تمہارا۔ آئیوی بریٹو، کیا اس وقت بھی میں جلدی میں ہوں؟ نہیں، کوئی خاص جلدی نہیں، کہو کیا بات ہے؟ تم نے اس دن کافی پلائی تھی مجھے، آئیوی مسکرا کر بولی، میری طرف سے کافی کی دعوت قبول کرو۔ تم میری تلاش میں تھی کہ قرض اتارو، اس نے مسکرا کر آئیوی بھی مسکرا دی اور چند لمحات کے بعد وہ ایک ریستوران میں پہنچ گئے۔ ریستوران کے ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ کر نعمان خان نے پھر سوال کیا، بتایا نہیں، تم نے میری تلاش میں کیوں تھی؟ بس تم بہت شاندار انسان لگے، مشرق کا پرسرا اجنبی تنہا 5 خطرناک گنڈوں کو زیر کر لیتا ہے اور ارے ہاں، ایک تجسس ہے میرے ذہن میں۔ کیا؟ جب ہم لوگ باہر نکلے تھے اور گنڈوں کا گروہ ہم پر حملہ آور ہوا تھا تو وہ لوگ کون تھے جنہوں نے ان پر گولیوں کی بارش کی تھی؟ میں نہیں جانتا، شاید آسمانوں سے گولیاں برسی تھی، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ ویگن بھی آسمان سے اتری تھی شاید۔ تم مجھے اپنے بارے میں زیادہ نہیں بتانا چاہتے لیکن میں اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، میں نے تمہیں بہت تلاش کیا ہے۔ وہ شاید آئیوی کی باتوں سے متاثر ہو گیا تھا۔ بہرحال اس نے آئیوی سے دوسری پھر تیسری ملاقات کی۔ آئیوی اس کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ مشرق کا یہ وحشی قبائلی اس کی زندگی میں بہت حیثیت اختیار کر گیا تھا اور وہ اس پر جان دینے لگی تھی، لیکن نعمان خان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا، وہ کبھی کبھی آزردہ نظر آنے لگتا تھا۔ پھر ایک دن آئیوی اس کے پیچھے پڑ گئی، مجھے اپنے گھر لے چلو، میں تمہارے اہل خانہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرے اہل خانہ؟ نعمان خان نے کسی قدر الجھے ہوئے انداز میں کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آخر تم کتراتے کیوں ہو اس بات سے؟ گھر میں میرے 8 بھائی ہیں، وہ 8 مصروف رہتے ہیں،
ان کے علاوہ نعمان خان کے لہجے میں ایک عجیب سی اداسی گھل گئی۔ ہاں بولو، اس طرح خاموش کیوں ہو گئے؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو سبھی سے مل لینا، حالانکہ میں نے طویل عرصے سے کسی کو ان سے نہیں ملایا ہے۔ اور پھر اس شام آئیوی نعمان خان کے گھر پہنچ گئی۔ مکان بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھا، بس درمیانے درجے کا ایک مکان تھا۔ غالباً اس کی مالی حالت زیادہ بہتر نہیں تھی۔ ایک وسیع کمرہ تھا، دیوار پر 5 فریم شدہ تصویریں لگی ہوئی تھی۔ ان میں سے تو 4 نوجوان خوبصورت مسکراتی ہوئی لڑکیاں تھیں، اور درمیان میں ایک ادھیڑ عمر خاتون کی تصویر تھی جس کے چہرے پر روب و دبدبا تھا، لیکن شفقت مادر کا رنگ زیادہ گہرا تھا۔ نعمان ان تصویروں کے پاس جا کر رک گیا۔ آؤ آئیوی، آگے آؤ، تم میرے اہل خانہ سے ملنا چاہتی تھی تو ملو، یہ میری بہنیں اور ماں ہے۔ نعمان کا سرخ چہرہ اندرونی جذبے کے تحت مزید سرخ ہو گیا۔ آئیوی حیرت سے تکتی رہی۔ اب یہ مت پوچھنا آئیوی کہ یہاں یہ ہے بس، وہ بولا۔ غالباً وہ آئیوی کے چہرے پر لکھے سوالات پڑھ چکا تھا۔ آئیوی نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے نعمان خان کو دیکھا اور نعمان خان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں آئیوی، یہی ہمارا سب کچھ ہے، مگر یہ میرا مطلب ہے کسی حادثے کا۔ یہ مت پوچھو آئیوی، آؤ آگے بڑھو، ماں سے ملو، نعمان خان نے کہا، اور آئیوی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہوئی تصویر کے قریب پہنچ گئی۔ ماں، یہ آئیوی ہے، میری دوست، تم سے ملنا چاہتی تھی، نعمان خان نے اداس سے لہجے میں کہا۔ کچھ دیر تک وہ خاموش بیٹھے رہے، اور پھر نعمان اٹھ کھڑا ہوا تو آئیوی بھی خاموشی سے اٹھ کر ساتھ اٹھ گئی۔ باہر 3 نوجوانوں سے ملاقات ہوئی۔ تینوں کے تینوں سرخ و سفید، ہنسمکھ اور خوشرو تھے۔ آئیوی ان سب سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ سب بھائی کافی مہذب تھے، لیکن کھوئے کھوئے سے ایک عجیب سی اداسی ان کے چہروں کو احاطہ کیے ہوئے تھی۔ انہوں نے آئیوی کی خاطر مدارت کی، اور پھر نعمان خان اسے چھوڑنے کے لیے چل پڑا۔ تم نے میرے خاندان سے مل لیا آئیوی، یہ زندگی نہیں ہے، ہم سب لوگ زندگی کو ایک مشن بنا چکے ہیں۔ بس ہماری زندگی کا ایک مشن ہے، اور جب انسان کسی مشن کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے تو دوسرے معاملات میں اس کا کوئی دخل نہیں رہتا۔ مشن؟ آئیوی نے متعجبانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، بس اس سے زیادہ تم کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ تم نے اپنے اوپر بہت سے خول چڑھا رکھے ہیں نعمان خان، نہ جانے تمہاری یہ پراسرار زندگی کیا ہے۔ میں تم سے اتنی بے تکلف تو نہیں ہوں تمہارے پیچھے پڑ جاؤں کہ مجھے اپنے بارے میں بتا دو، لیکن جی چاہتا ہے کہ تمہاری اس خاموشی کے پیچھے جھانک کر دیکھوں کہ وہاں کیا ہے۔ وہاں جو کچھ ہے بھی ٹھیک نہیں ہے اور تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ نعمان خان، ایک بات پوچھوں؟ ہاں، تمہاری بہن اور ماں کہاں ہیں؟ آئیوی نے کہا، اور نعمان خان ٹھٹک گیا۔ اسی وقت وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ کار کے بریک اتنی تیزی سے چلائے کہ دور دور تک لوگ چونک کر متوجہ ہو گئے۔ نعمان خان نے کار سڑک کے کنارے روک دی۔ اس کے انداز میں بے پناہ وحشت تھی، ہونٹیاں بھیج گئی تھیں اور چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے۔ آئیوی گھبرا گئی۔ نعمان خان، نعمان خان! اس نے نعمان خان کو پکارا، لیکن نعمان خان دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا، اور پھر وہ آئیوی سے کچھ کہے بغیر واپس پلٹ پڑا۔ آئیوی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نعمان خان کافی دور تک چلتا رہا، تب آئیوی نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور کار ریورس کر کے اس کے پیچھے چل پڑی۔ نعمان! آئیوی نے اس کے قریب پہنچ کر روحا سے لہجے میں کہا، اور نعمان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کوئی غلط بات نکل گئی میرے منہ سے تو مجھے معاف کر دو، پلیز اندر آ جاؤ۔ تم جاؤ آئیوی، میں تم سے پھر ملوں گا، نعمان نے کہا، اور پھر کسی قیمت پر اس نے آئیوی کے ساتھ چلنے کی حامی نہیں بھری تھی۔ آئیوی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا شے ہے۔ بہرصورت اس کے بعد اس نے اپنے باپ سے اس کا تذکرہ کیا، اور ڈاکٹر بھی اس نوجوان میں دلچسپی لینے لگا۔ تم اسے کسی وقت یہاں بلا لاؤ، انہوں نے کہا، اور بہرصورت انتہائی کوششوں کے بعد آئیوی نعمان کو اپنے ہاں آنے کے لیے تیار کر سکی تھی، اور اس وقت اپنی اس دیہی عمارت کی سب سے اونچی کھڑکی میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں سڑک اور آسمانوں کے سنگم پر لگی ہوئی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔